الرحمن الرحیم۔ بہت لائٹ کے ویڈیو کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ جو آج کا موضوع جس کو ہم نے ڈسکشن کے لیے ٹاپک بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت 57-58 اسلامی ممالک اور ان میں سے خصوصاً پاکستان کہ ہم آزاد ہیں یا ہم کسی کی ڈکٹیشن یا کسی کی پالیسیز پہ چلتے ہیں؟ پاکستان کی حکومت کون چلاتا ہے؟ پاکستان کے نظام کی بنیاد کون رکھتا ہے؟ پاکستان کی فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ کہ اس میں صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یا اس میں کون سی طاقتیں اس میں انوالو؟ تو سب سے پہلے تو دیکھی جائے کہ جب پاکستان کی آزادی کے طور پہ ہم 1947 سے اگر یہ بات شروع کرتے ہیں تو 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو اس کے بارے میں مختلف تھیوریز تھیں۔ ایک تھیوری تو یہ بھی کہتی تھی کہ پاکستان کی آزادی جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی مجبوری بن چکی تھی، کیونکہ برٹش گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لائی تھی جس کو کالونائزیشن کہا گیا تھا، اور کالونائزیشن کے طور پہ اور ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس وقت اخباروں میں یہ بہت ہیڈ لائن بن کے پھیلا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ پاکستان کالونائزیشن کے طور پہ وجود میں آیا۔ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کی ایک بفر سٹیٹ تھا، کیونکہ اس وقت کولڈ وار کا ایک زمانہ تھا جس میں کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان جنگیں تھیں۔ تو ایک تھیوری یہ ہے کہ پاکستان اس میں امریکہ کا بفر سٹیٹ تھا اور امریکہ نے اس کے بنانے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد دنیا میں جس طرح حالات پیدا ہوئے اور دنیا کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں یہ تھا کہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان کی جنگ تھی، کولڈ وار۔ اس میں پاکستان نے اب ان کی وجوہات کیا ہیں اس پہ یہ الگ موضوع ہے۔ پاکستان نے اس وقت کیپٹلزم لابی کا ساتھ دیا اور کیپٹلسٹ ہو کر پاکستان امریکہ کی مدد کی روس کے خلاف۔ اب اس دوران پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے دینی طبقے کے لحاظ سے، سیاسی طبقے کے لحاظ سے، فوجی طبقے کے لحاظ سے، وہ مسائل کیا تھے اور ان مسائل میں پاکستان کی کیا رول تھا، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ ایک توجہ طلب چیز ہے جس کو ہمارے بڑوں نے موضوع بنایا بھی ہے اور اس پہ بہت زیادہ بحث ہو بھی چکی ہے کہ کیا ہمارا طالبان کو سپورٹ کرنا ٹھیک تھا یا غلط تھا، اور اس کے کیا ہم کانسیکوینسز جو تھے وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں کہ نہیں۔ خیر وہ اس وقت پاکستان کی قیادت کا وہ ایک مشترکہ رائے تھی، اگرچہ اس وقت پاکستان کی قیادت کوئی جمہوری قیادت نہیں تھی اور اس وقت ہم ایک نومولود ریاست تھے اور نہ ہمارا ایک انٹلیکچوئل گروتھ اتنی ہوئی تھی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر سکتے۔ ہم مجبوریوں کے تحت اور جو جہاں سے پیسے آ رہے تھے ہم نے اسی کی طرف اپنے آپ کو پیش قدم کیا۔ اور روس کی ریاست پھر جب ٹوٹ گئی تو اس کے بعد افغانستان میں جس طرح جو افغانی مہاجرین تھے ان کا پاکستان میں آمد اور پھر پاکستان کا ان کو کنٹرول کرنا یہ الگ موضوع ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کہ ہم اپنی فارن پالیسی بنانے میں آزاد تھے کہ نہیں۔ ہم وہ ریاست ہیں جس کو آج تک یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کس نے مروایا۔ ہم وہ ریاست ہیں جس کو آج تک یہ نہیں پتہ کہ بھٹو کو پھانسی دینے میں کیوں دی گئی، دینے میں کس کا رول تھا، کہ اس کو جوڈیشل کلنگ کیوں کہا جاتا ہے۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ بینظیر کو کس نے مروایا، اور ایسے ہزاروں کیسز ہیں جمہوری لیڈرز کے اور صحافیوں کے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو کس نے کیوں مروایا۔ اسامہ بن لادن کا کیس بھی آپ کے سامنے، اور یہ ساری چیز اس بات کی شاہد ہے کہ ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں۔ اصلاً ہم دوسروں کی ڈکٹیشن لیتے ہیں، نہ ہمارا کوئی نظام اپنا ہے، نہ ہمارا سیاسی نظام اپنا ہے، نہ ہمارا معاشی نظام اپنا ہے، نہ ہمارا معاشرتی نظام اپنا ہے۔ اور معاشرتی نظام کی مزید تباہ کاریاں اور اس کی مہم بھی امریکہ کی جو تھنک ٹینک ہے جس میں رینڈ فاؤنڈیشن کی بہت بڑی ریسرچ مسلمانوں کے بارے میں خصوصاً پاکستانیوں کے بارے میں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ ہمیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ اگرچہ یہ غلامی اس طرح کی غلامی نہیں ہے جس طرح عموماً ہوا کرتی تھی، یہ غلامیت کی شکل حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق، جس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے دور بتائے، اور اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا حضور اس دنیا میں رہیں گے، پھر جب اللہ چاہے گا تو حضور اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس دنیا میں خلافت منہج النبوت آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی خلافت، یعنی خلافت راشدہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کا دور بھی اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ملوکیت آئی جس میں بڑے ظالم اور بنو امیہ اور بنو عباس کی بڑے ظالم جو کاٹ کھانے والی ملوکیت جس کو کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد ایسی ملوکیت جس میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے وہ ملوکیت، اور آج وہ ملوکیت چل رہی ہے
اور اس کے بعد آخری زمانہ آنے والا ہے جو کہ قیامت کا زمانہ ہے، جس میں مسلمان پھر سے عروج پہ جائیں گے اور وہ پھر بھی قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست نہیں ہیں، ہم لوگ ذہنی طور پہ بھی غلام ہیں، ہم لوگ جسمانی طور پہ غلام ہیں، ہم لوگ اپنی سوچ کے طور پہ غلام ہیں۔ ہماری سوچ کو بھی اس طرح اپنے اشاروں پر نچایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری صلاحیتوں کو، سب چیز پہ ہم ایک غلام ہیں۔ اور اس بات کو سوچنا اور اس پہ اپنی وچار کو شیئر کرنا یہ ہمارا مقصد تھا۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔